دنیا کی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے نہ صرف انسانوں کو روشنی دی بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی حق و صداقت کی طرف بلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی ہی ایک عظیم ہستی تھے۔ ان کی پیدائش، زندگی، معجزات اور الفاٹے لیے جانے کا واقعہ دنیا کی عظیم ترین روحانی داستانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھا۔ آپ کی والدہ حضرت مریم ایک نہایت پاکدامن، عبادت گزار اور نیک عورت تھیں۔ وہ بچپن سے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور بیت المقدس میں ایک مخصوص جگہ پر رہتی تھیں جہاں وہ تنہائی میں عبادت کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت مریم نے محسوس کیا کہ ان کے سامنے ایک نورانی شخصیت کھڑی ہے جو انہیں ایک بچے کی خوشخبری دے رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئیں اور پوچھا کہ میرے بغیر کسی مرد کے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ اس پر فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم ایک معجزاتی حمل سے گزرنے لگیں بغیر کسی مرد کے تعلق کے۔ جب ان کے حمل کا وقت قریب آیا تو وہ لوگوں کی نگاہوں سے دور چلی گئیں اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئیں۔ ددنزے کی شدت اور لوگوں کے تانوں کے خوف نے انہیں بے چین کر دیا، مگر اللہ نے ان کی تسلی کی اور انہیں نہ صرف خوراک عطا کی بلکہ پانی کا چشمہ بھی مہیا کیا۔ حضرت مریم نے ایک خوبصورت اور روشن چہرے والے بچے کو جنم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب وہ اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو سب نے الزام لگانا شروع کیا کہ تم ایک پاکباز عورت ہو کر یہ بچہ کیسے لے آئیں۔ حضرت مریم نے جواب نہ دیا اور صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پہلی مرتبہ معجزاتی طور پر ماں کی گود میں بول کر کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ نے انہیں کتاب دی ہے اور انہیں دنیا و آخرت میں بابرکت بنایا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف حیران کن تھا بلکہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی۔ کچھ لوگ مان گئے مگر اکثر انکار کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ بچپن سے ہی نرمی، دانائی اور حلم کے ساتھ پلے بڑھے۔ وہ سچائی کے علمبردار تھے، عاجزی سے پیش آتے اور ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص معجزات عطا کیے تھے جو عام انسان کے بس کی بات نہ تھے۔ وہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو جاتا، نابینا کو آنکھیں عطا کرتے، کوڑی کو شفا دیتے اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے۔ یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہوتا تھا تاکہ لوگ ایمان لائیں۔ مگر بنی اسرائیل کی اکثریت جو اس وقت گمراہی اور دنیا پرستی میں مبتلا تھی، ان کے ان معجزات کو جادو کہتی تھی۔ وہ علماء اور سردار جو دنیاوی طاقت اور مذہبی حیثیت کو بچانا چاہتے تھے، حضرت عیسیٰ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے رومی حکومت کے ساتھ سازشیں شروع کی تاکہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ مسلسل اپنی قوم کو نرمی سے سمجھاتے رہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، سچائی کو مانو، میری بات سنو، میں تمہیں وہی کچھ سکھا رہا ہوں جو پہلے نبی لاتے رہے۔ مگر مخالفت بڑھتی گئی۔ کچھ لوگ ان پر ایمان لائے جنہیں ہم حوارین کہتے ہیں، جنہوں نے ان کی ہر مشکل میں مدد کی۔ حوارین کی تعداد کم تھی مگر ایمان میں مضبوط۔ وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ پہاڑوں، میدانوں اور شہروں میں جاتے، ان کے معجزات کو دیکھتے اور دل سے یقین رکھتے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ان میں سے کچھ غریب تھے، کچھ ماہی گیر، مگر سب ایک ہی مقصد کے لیے زندہ تھے، اللہ کا پیغام پھیلانا۔ وقت گزرنے لگا اور سازشیں بڑھنے لگیں۔ ایک وقت آیا کہ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کی سازش کی گئی۔ ان کے قریب ترین لوگوں میں سے ایک شخص نے ان کے مقام کی مخبری کر دی۔ دشمنوں نے رات کے اندھیرے میں حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ جب دشمن حضرت عیسیٰ کو پکڑنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا معجزہ نازل کیا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر الفاٹے لیا اور ان کی شکل کسی اور شخص پر ڈال دی گئی۔ یہی وہ شخص تھا جسے پکڑا گیا اور صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ دشمن یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مار دیا، مگر دراصل اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نہ مارے گئے، نہ صلیب پر چڑھائے گئے، بلکہ زندہ آسمانوں پر الفاٹے لیے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ یہ عقیدہ اسلام کا اہم حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہوں گے اور وہ دنیا میں انصاف قائم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور اللہ کی عبادت کو دوبارہ غالب کریں گے۔ ان کی واپسی کے بعد امن کا دور ہوگا، زمین عدل سے بھر جائے گی اور تمام جھوٹے مذاہب کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کچھ سال حکومت کریں گے، پھر دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔
انہیں مسلمانوں کے نبی کی حیثیت سے مانا جائے گا، نہ کہ خدا کا بیٹا جیسا کہ بعض ادیان میں کہا جاتا ہے۔ اختتامیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ کی عظمت، معجزات، صبر، دعوت اور حق کے لیے قربانی کا حسین امتزاج ہے۔ ان کی شخصیت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ نرمی، محبت اور رحمت کا پیغام لے کر آئے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر جو اس پر قائم رہتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتا ہے۔